پاکستان اور انڈیا کے مابین کشمیر کے معاملے پر کشیدگی تو کئی دہائیوں سے جاری ہے، تاہم 27 فروری 2019 آپریشن سوئفٹ ریٹارڈ ایک ایسا موقع تھا جب دونوں ممالک کی فضائیہ آمنے سامنے آئیں۔ بھارت اس بزدلانہ حرکت کو انتقامی کارروائی قرار دیتا ہے، تاہم آپریشن سوئفٹ ریٹارڈ کے سامنے آنے والے پس پردہ حقائق کے مطابق یہ انتشار پسندانہ کارروائی بھارتی حکومت اور انڈین فضائیہ کی نااہلی اور بزدلانہ حرکت کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ تاہم پاک فضائیہ نے 27 فروری 2019 کو بھارتی دراندازی کا منہ توڑ جواب دے کر ایک تاریخ رقم کر دی۔ خیال رہے کہ 14 فروری 2019 کو بھارت کے زیر انتظام جموں کشمیر کے علاقے پلوامہ میں CRPF کے کارواں پر ایک خودکش حملہ ہوا، جس کے نتیجے میں 40 اہلکار ہلاک اور 8 زخمی ہوئے۔ 15 فروری 2019 کو بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے بغیر کسی ثبوت کے نہ صرف اس حملے کا الزام پاکستان پر عائد کیا بلکہ بدلہ لینے کا بھی اعلان کیا۔ تاہم 15 فروری کو ہی پاکستانی وزارت خارجہ نے ان الزامات کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ بھارتی حکومت اور میڈیا کے الزامات بے بنیاد ہیں۔ تاہم بھارت نے پاکستان کی طرف سے وضاحتوں اور انکار کے باوجود الزامات کا سلسلہ جاری رکھا۔ 26 فروری 2019 کو رات گئے پاک فضائیہ نے بہاولپور، لاہور اور سیالکوٹ سیکٹر کی طرف بھارتی ایئر فورس کی نقل و حمل دیکھی۔ بروقت کارروائی کی وجہ سے وہاں سے بھارتی جہاز داخل نہیں ہو سکے، تاہم ان کی ایک فارمیشن بین الاقوامی سرحد کی خلاف ورزی کرتے ہوئے لائن آف کنٹرول کی طرف سے پاکستان داخل ہونے میں کامیاب ہو گئی۔ یہ فارمیشن 5 ناٹیکل میل تک پاکستان کی حدود میں آئی۔ صبح سویرے پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے سربراہ جنرل آصف غفور نے کہا کہ رات بھارتی طیارے پاکستانی حدود کے اندر چلے آئے تھے۔ جیسے ہی پاکستانی طیارے ان کے تعاقب میں آئے تو یہ بالاکوٹ کے مقام پر جابہ پر اپنا بے لوڈ گرا کر واپس بھارت چلے گئے۔ دوسری طرف بھارت نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے پاکستان میں جیش کا ہیڈ کوارٹر تباہ کر دیا اور اس مشن میں معراج 2000 طیاروں کی فارمیشن نے حصہ لیا۔ بھارتی ایئر فورس نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ انہوں نے نہ صرف جیش کا ہیڈ کوارٹر تباہ کیا بلکہ وہاں متعدد لوگ بھی مارے گئے۔ تاہم 26 فروری کی صبح ISPR میڈیا کو لے کر جابہ گئی، جہاں صحافیوں کو دکھایا گیا کہ وہاں تو جیش کا کوئی ہیڈ کوارٹر نہیں تھا اور نہ ہی 300 لاشیں موجود تھیں۔ کچھ کووں اور درختوں کے سوا وہاں کچھ تباہ نہیں ہوا تھا۔ اس کے بعد سفارتی مشن بھی وہاں گئے لیکن ایسا کوئی ثبوت نہیں ملا۔ تاہم پاک فضائیہ نے 27 فروری کو بھارتی دراندازی کا بدلہ لیتے ہوئے دن کی روشنی میں لائن آف کنٹرول کے اس پار سویلین آبادی کی بجائے پونچھ سیکٹر، راجوری سیکٹر اور نوشیرہ سیکٹر میں ملٹری ٹارگٹ لاک کیے اور انڈین فوجی تنصیبات اور اسلحہ ڈپو کے پاس بم گرائے گئے۔ پاکستانی ایئر فورس کی فارمیشن نے اس حملے کی تصاویر اور فوٹیج بھی بنائی اور انہیں یوم فضائیہ پر جاری کیا۔ پاکستانی فضائیہ کی فارمیشن میں JF-17 تھرڈر، F-16 اور معراج طیارے شامل تھے۔ تاہم ڈاگ فائٹ میں بھارتی اور پاکستانی طیارے مد مقابل آئے تو ISPR کے مطابق پاکستان نے بھارت کے 2 طیارے تباہ کر دیے۔ Su-30 طیارے کا ملبہ مقبوضہ کشمیر میں گرا اور ابھی نندن کے جہاز MiG-21 کا ملبہ آزاد کشمیر میں گرا۔ ابھی نندن پیراشوٹ کے ذریعے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے علاقے میں گرا اور انہیں جنگی قیدی بنا لیا گیا۔ 27 فروری کے دن بھارت کے 2 جنگی طیارے پاکستان ایئر فورس نے تباہ کیے اور ان کا ایک ہیلی کاپٹر خود کریش ہو گیا۔ بھارتی Mi ہیلی کاپٹر کو خود بھارت نے غلطی سے نشانہ بنا ڈالا، جس کی وجہ سے آن بورڈ تمام افراد ہلاک ہو گئے۔ تاہم حقیقت کے اعتراف کی بجائے بھارت نے پاکستانی F-16 طیارہ مار گرانے کا دعویٰ کیا۔ ماہرین کے مطابق 27 فروری کو پاک کے ایئر فورس کی طرف سے ایسا جواب دیا گیا جس کے بعد دونوں ممالک میں مزید کشیدگی رک گئی۔ یہ مؤثر جواب تھا کہ پاکستان کبھی بھی اپنی فضائی حدود میں کسی کی خلاف ورزی برداشت نہیں کرے گا۔ تاہم بھارتی دعوے کو امریکی حکام، دفاعی تجزیہ کاروں اور غیر جانبدار بھارتی صحافیوں نے بھی مسترد کر دیا۔ سینئر بھارتی صحافی اشوک سوائن نے 11 ستمبر 2018 کو ٹویٹر پر دعویٰ کیا تھا کہ مودی پاکستان سے جنگ کا ڈرامہ رچا کر انتخابات میں کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے۔ امریکی صحافی کرسٹن فیئر نے واضح طور پر کہا تھا کہ وہ 100% کہہ سکتی ہیں کہ کوئی F-16 طیارہ تباہ نہیں ہوا۔ نیو یارک ٹائم نے کہا کہ جنگی جنون میں مبتلا بھارتی فضائیہ کے پائلٹ نے جلد بازی میں اپنے ہی ہیلی کاپٹر کو گرا دیا۔ یہ نہیں بلکہ بھارت کے اپنے دفاعی ماہرین نے بھی بھارتی فضائیہ کا جھوٹا اور من گھڑت دعویٰ مسترد کر دیا۔ سابق بھارتی جنرل سید عطا حسنین نے کہا کہ اگر کسی نے ہمیں فارمیشن آپریشن چلانے کا طریقہ سکھایا ہے تو وہ پاک فوج کا شعبہ تعلقات عامہ کا انٹر سروسز پبلک ریلیشن ہے۔ پاکستان ماضی میں
कई बार भारतीय फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के मंसूबों को बेनकाब कर चुका है। 16 जनवरी 2021 को दी वायर की रिपोर्ट में अरनाब की एक व्हाट्सएप चैट के मुताबिक पुलवामा हमला मोदी सरकार का सियासी फायदा हासिल करने का ड्रामा था। जनवरी 2022 में कांग्रेस रहनुमा उद्धत राज ने इंकिशाफ किया कि पुलवामा हमले की मंसूबाबंदी मोदी सरकार ने खुद की थी। 14 फरवरी 2023 को भी पाकिस्तानी एजेंसियों ने भारत का पुलवामा तर्ज पर हमला करने का मंसूबा बेनकाब किया था। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।